حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کے پاس لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب سے جوانی کی عبادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، میرے سامنے امت کا ایک بڑا نوجوان طبقہ ہے۔ سر کے سفید بال رکھنے والے بھی اللہ نے انہیں توفیق نصیب فرمائی، اللہ کے گھر میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں۔ بڑھاپے میں کسی کو توفیق مل جائے اللہ کے بننے کی سعادت ہے۔ میرے عزیزو، ولایت کا، اللہ کے دوستی کا سب سے بڑھیا موسم جوانی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الشاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس کے جوانی کی اٹھان یوں ہو، جس کے جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کے کان قرآن سننے کے عادی ہوں، اور اس کے چہرے کی چمک بتاتی ہو کہ اس دل میں سوائے اللہ کی محبت کے، رسول کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا چہرے کا حسن بتائے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا حسن موجود ہے، اللہ کی محبت کا نور موجود ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتائے، چہرے کا نور بتائے، پیشانی کی چمک بتائے، راتوں کے سجدے بچائیں، اس کی کانوں کی نگاہوں کی پاکیزگی اور طہارت بچائے۔ جس کی جوانی کی اٹھان یوں ہو کہ اس کا شباب محفوظ ہو، اس کی عفت محفوظ ہو، اس کی پاک دامنی محفوظ ہو، اس کا حیا کا جوہر محفوظ ہو۔ الشاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس کی جوانی کی اٹھان یہ ہو، نہ تنہائیوں میں خیانت کرتا ہو، نہ رات کی تاریکی میں رب کی خیانت کرتا ہو، نہ اپنی جوانیاں ضائع اپنے ہاتھوں سے کرتا ہو، نہ دوسروں کے بیٹی بہنوں پر اپنی گندی نگاہیں ڈالتا ہو، بلکہ اس کے کان تو قرآن سننے کے عادی ہوں، زبان قرآن پڑھنے کے عادی ہوں، آنکھیں قرآن کا نور دیکھنے کے عادی ہوں۔ جس کی راتیں اللہ کے سامنے سر بسجود گزرتی ہوں، دل کا اجالا بھی نیکیوں کے سرشار ہو۔ الشاب نشا فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس کی جوانی کی اٹھان یہ ہو کہ رب راضی ہی ہو اس سے، رب راضی ہو اس سے۔ رب راضی ہو تو ابا بھی راضی، ماں بھی راضی۔ رب نہیں راضی تو اللہ دلوں میں محبت ہی نہیں، نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، پیار نہیں عداوت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ الشاب نشا فی عبادت اللہ، رب راضی ہو، جوانی کی اٹھان یہ ہو۔ بڑا خوش نصیب نوجوان ہے، قسم خدا کی بڑا ہی خوش نصیب ہے، قابل رشک ہے وہ نوجوان جس کی جوانی یوں ہو، اٹھان اس کی یوں ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ تو اللہ کا سچا رسول سچی زبان سے بتایا گیا، جہاں آخرت کے اس معاشر کی وادی میں، اس وادی کے اس میدان کے اندر جہاں پسینہ ہی پسینہ ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا، اور کچھ بد نصیب تو سر کی چوٹی کے آخری بال تک اس پسینے میں ڈوبے ہوئی ہوں گے۔ لیکن یہ خوش نصیب نوجوان، اللہ کا نبی بتا گیا، جس نے جوانی کو داغدار نہیں کیا، ناپاک نہیں کیا، گندا نہیں کیا، اس کا حیا کا جوہر نہیں چٹخا، اس نے اپنی آنکھیں اور اپنا دل غیروں کو نہیں دیا، رب کے لیے اپنا دل صاف ستھرا رکھا ہے۔ رب صاف ستھرے دل کے اندر آتا ہے۔ جسے جوانی میں یہ سعادت مل گئی ہے
تو اللہ کا نبی فرمانے لگے کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ پورا بڑھاپے میں سجدہ مل جائے اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑھاپے میں توبہ کی توفیق مل جائے اللہ کا بڑا کرم ہے، بھٹکا ہوا زندگی بھر کا بڑھاپے میں اللہ کی طرف چل پڑے خوش نصیب ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جوانی کا سجدہ بڑھاپے کا سجدہ دونوں دیکھنے میں سجدے ہیں، دونوں کی تسبیحات بھی یکساں ہیں، دونوں کے سجدے بھی یکساں ہیں، لیکن جیسے ایک من سونا ہے ایک من لوہا ہے، قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جوان کے سجدے میں بوڑھے کے سجدوں میں قیمت یوں ہی فرق ہے، اللہ جوان کے سجدوں کی قیمت سونے کے بھاؤ لگاتا ہے۔ اور رب ہے نا، بڑا قدردان ہے، دیکھتا ہے نا مولا، جوانی ہے گندی کر سکتا ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، اس کی جیب بھی گرم ہے، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گناہ اس کے قدموں میں آ رہے ہیں، بے حیائی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی، لیکن یہ نوجوان ہے اپنا گرم خون گندا نہیں کرتا، اپنی ہڈیوں کا گودا گندا نہیں کرتا، اپنا شباب نہیں گندا کرتا، اس کے اللہ نے دل میں غیرت رکھی ہے، غیرت رکھی ہے، غیرت کہ دوسروں کی بیٹیاں گندی ہوں گی کل میرے گھر کی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، دوسری کی بہنا گندی ہوگی کل میری گھر کی بہنا بھی محفوظ نہیں ہوگی، میری نگاہیں دوسروں کی بیوی کو دیکھیں گے تو کل میرے گھر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بدقسمت آدمی کسی کی بیٹی بہنا سے بدکاری کرتا ہے، یہ اس کے گھر کا قرض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آج یا کل سالوں بعد وہ اس کا گھر کی کوئی عورت اس قرض کو چکاتی ہے، وہ قرض چکاتی ہے، چاہے سالوں گزر جائیں، اس کی بیٹی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی پوتی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی نواسی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کے گھر پہ وہ قرض ہے اترے گا، وہ قرض ہے اترے گا، یہ بویا ہے کبھی نہ کبھی کانٹا اسے چبھے گا، یہ بویا ہے اس نے کانٹا کبھی نہ کبھی اسے چبھے گا۔ امام شافعی فرمانے لگے یہ قرض ہوا کرتا ہے، لیکن یہ جوان ہے اس کے اندر غیرت ہے، غیرت، میری مسلمان بیٹی بہنا، میری بہنا، میری ماں، نہ اس سے میں نہیں دیکھ سکتا، میں اتنا بغیرت تھوڑی کیسے ہو سکتا ہوں، جو میری کلمہ پڑھنے والی بہنا ہے، میری مسلمان بہنا ہے، میری پڑوسن ہے، میرے گھر کے ساتھ رہتی ہے، میری فلیٹ کے اوپر نیچے رہتی ہے، میرے تعلیمی ادارے میں رہتی، اتنی بھی تو غیرت مجھ سے نہیں مٹی نا، اتنا بھی تو میں اندر سے گندا نہیں ہوا، اس کے اندر غیرت ہے، غیرت، یہ غیرت اس کی آنکھوں کو پاک رکھتی ہے، یہ غیرت اس کی کانوں کو پاک رکھتی ہے، یہ غیرت اس کے دل کو صاف رکھتی ہے، یہ غیرت کی حرارت ہے، یہ غیرت کی حرارت ہے جو اس کے اندر کے دل کو صاف رکھتی ہے، اس کی نگاہوں کو پاک رکھتی ہے، کانوں کو صاف رکھتی ہے، اس کی زبان کے بولوں کو صاف رکھتی ہے، اس کے میسجوں کو صاف رکھتی ہے، ہاں اس کے ہاتھوں کو صاف رکھتی ہے، نہ اس کے ہونٹ گندے ہوتے ہیں، نہ اس کی جوانی گندی ہوتی ہے، نہ حرام کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں، نہ اس کے حرام کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ حبیب ابن عمیر روم عیسائی بادشاہ کے ہاں یہ عرب کا خوبصورت نوجوان، یہ عرب کا خوبصورت نوجوان گرفتار ہوتا ہے، عرب کا خوبصورت نوجوان گرفتار ہوتا ہے۔ رومی بادشاہ عیسائی تھا، اس نے چاہا اس شخص کو اسلام سے دستبردار کر دے، اسلام سے کہا فلاں علاقے کی گورنری مل جائے گی، اس نے انکار کیا، کہا فلاں علاقے کی دولت مل جائے گی، اس نے انکار کیا، اس نے اور قیمت لگائی، لگاتا چلا گیا، اس نوجوان نے انکار کرتا چلا گیا، آخر کافر کے پاس آخری ہتھیار تھا، اپنی شہزادی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی شہزادی، اس کہا اس سے نکاح کر دوں گا، تو ولی جیسے کہیں کہ شہزادوں میں آ جائے گا اور تجھے سلطنت کا حصہ مل جائے گا، بیٹی مل جائے گی، بیٹی میری مل جائے گی۔ نوجوان کیا خوش نصیب تھا، اور کیا اس کے دل کے اندر دولت تھی، ایمان کی، رب کی دوستی کی، اس نے پھر بھی انکار کیا۔ اب اس نے آخری حربہ استعمال کیا،
خلوت کا انتظام کیا، تنہائی میں لے گیا اور بیٹی سے کہا اپنے تمام تر حسن سے اسے گندا کر دے، اس لیے کہ کافر کے یہاں غیرت کوئی چیز نہیں ہے، ان کے یہاں غیرت بیماری ہے، مسلمان کے یہاں غیرت جوہر ہے، ان کے ہاں حیا بیماری ہے، مسلمان کے ہاں حیا ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بن حیا کے ایمان کوئی نہیں۔ کافروں کے ہاں غیرت جراثیم ہے بیماری کے، مسلمانوں کے ہاں اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، بے غیرت مسلمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کافروں کے ہاں غیرت بیماری ہے، مسلمانوں کے ہاں غیرت جوہر ہے۔ کافروں کے ہاں حیا ایک جراثیم ہے، اسے وہ ختم کرتے ہیں بچے کے اندر بچپن سے سوئمنگ ساتھ کراتے ہیں، تعلیمی ادارے کے اندر اکٹھے بٹھاتے ہیں، پھر کالج میں انہیں اکٹھے رکھتے ہیں، پھر آگے یونیورسٹی کے اندر اسے آگے کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اکٹھے رکھتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے یہ دونوں ایسے ہوتے ہیں، مرد کا عورت کا پتہ کوئی نہیں، عورت کو مرد کا پتہ کوئی نہیں، ان کے یہاں مردانگیت کے سارے جراثیم ختم، اس عورت میں عورت پنے کے سارے جراثیم ختم، ان کے اندر وہ ساری چیزیں، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ بیماری ہے، اس بیماری کی وہ ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان کے یہاں غیرت جوہر ہے، حیا جوہر ہے، غیرت سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حیا، اللہ کا نبی کہنے لگے، ایک ساتھی اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے غیور بنو غیور بنو، اللہ کے نبی فرمانے لگے ہاں میں ساری دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ کے نبی پھر کہنے لگے واللہ اغیر منی، لیکن اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کسی میں غیرت آ گئی، اس میں اللہ کی خوبی آ گئی، اللہ کی خوبیاں اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی خوبیاں پیدا کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ غیور، تم بھی غیرت مند، اللہ مہربان، تم بھی مہربانی، اللہ سخی، تمہارے اندر سخاوت، اللہ عادل، تمہارے اندر عدل، اللہ سچا، تمہارے اندر سچائی۔ یہ خوبیاں بندوں میں پیدا ہونا، اس سے بندے کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ تو اللہ غیور ہے، غیور۔ کافر اللہ کو نہیں مانتا، اسے کیا پتا غیرت کیا چیز ہے۔ یہ سرمایہ تو مسلمان کا ہے۔ اس نوجوان کو اللہ نے غیرت کی بہت بڑی دولت دی تھی، کہا نہیں، اسے کافروں کے ہاں غیرت کوئی نہیں، اس نے اپنی بیٹی پیش کر دی، تنہائی کا سامان کر دیا۔ روم کا حسن اور پھر شہزادی ناز و نعمت میں پلی ہوئی، اور ایک طرف یہ نوجوان عرب کا، ہڈیوں میں گودا، جسم میں گرم خون، شباب خوبصورت، طاقت اور قوت موجود ہے، تنہائی ہے، شرمساری بھی کوئی نہیں، ذلت کا بظاہر نقشہ بھی کوئی نہیں، گرفتاری بھی کوئی نہیں، کسی بدنامی کا بھی اندیشہ کوئی نہیں، خلوت ہے، تنہائی ہے۔ وہ عورت اپنے تمام تر ناز و نخرے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، تو باپ کے پاس جا کر کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حدید او جدار، ابا کہاں بھیجا ہے؟ کوئی پتھر ہے، دیوار ہے، لوہا ہے، نہ اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں، نہ اس کا ہاتھ بڑھتا ہے، نہ اس کی ہونٹوں میں حرکت آتی ہے، نہ اس کے قدم اٹھتے ہیں، کیا بلا ہے یہ؟ نہ اس پتھر ہے، دیوار ہے، لوہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، غیرت آدمی کے شباب پر قابو پا لیا کرتی ہے، غیرت آدمی کی نگاہوں پہ پہرا دیا کرتی ہے، غیرت آدمی کو حرام کی طرف قدم اٹھنے سے پاؤں کی بیڑی بن جایا کرتی ہے، غیرت آدمی کے ہاتھوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا کرتی ہے، غیرت دوسروں کے بیٹیوں کے حرام کے بول کانوں سے سننے سے کانوں پہ پہرا دیا کرتی ہے۔ یہ غیرت ہی ہے جس دل میں کسی غیر کی حرام محبت نہیں آیا کرتی، اس دل میں حرام کی محبت نہیں آیا کرتی۔ غیرت کی حرارت اس دل میں حرام نہیں آنے دیتا۔ وہ نوجوان 3 دن گزرے، نہ ہاتھ بڑھتا ہے، نہ اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں، نہ قدم بڑھتا ہے۔ کہنے لگی کس بلا سے میرا واسطہ پڑا ہے؟ تو میرے عزیزو، خوش نصیب وہ نوجوان ہے جسے جوانی کی یہ دولت مل جائے۔ الشاب نشأ فی عبادت اللہ، ارے اس میں کیا شک ہے؟ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے،
آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، دل کا کام ہے محبت کرنا، زبان کا کام ہے بولنا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، اور زبان کا کام ہے بولنا، کانوں کا کام ہے سننا، یقیناً دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت تو یہ کرتا ہے، لاکھ بچا تو اسے کسی پہ بھی مرتا ہے، ہاں لاکھ بچا تو اسے کسی پہ مرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسے رب کی حلال محبت نہیں دو گے، اور رب کی نسبت سے اپنی ماں کی پیاری محبت نہیں دو گے، اپنی بیوی کی حلال محبت نہیں دو گے، یہ حرام محبت لے لے گا۔ رب کی محبت نہیں دو گے، یہاں حرام کی محبت آئے گی، اور جب حرام کی محبت آتی ہے، چہرے آنکھوں کی چمک رخصت ہو جایا کرتی ہے، چہرے کا حسن مان پڑ جایا کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جایا کرتا ہے، آدمی کے اعصاب کمزور ہو جایا کرتے ہیں، پاکی طہارت پہ رہنا اس نوجوان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے، پاکی طہارت میں رہنا اس نوجوان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں تو بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو جب اس دل میں غیر کی محبت ہو، آنکھوں کا حسن رخصت، چہرے کا حسن رخصت، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ حرام محبت کا تماشا ہے، یہ باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیا کرتا ہے، اس حرام محبت کا کرشمہ ہے، یہ ماں کو بھی دھکے دے دیا کرتی ہے یا دے دیا کرتا ہے، یہ اس حرام محبت کا اثر ہے، یہ اسلام بھی چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے، یہ سارے خاندان کو بھی خیر بات کہہ دیا کرتا ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن اتنا پریشان ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان بھی لے لیا کرتا۔ ہمارے شہر میں 18 سے 28 سال کا نوجوان لڑکی لڑکا سب سے زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، انتہا ملے گا، بیچارے حرام محبت میں فنا تھے، حرام محبت میں مبتلا تھے، اس نے اسے دھوکہ دیا، خودکشی کر بیٹھی، اس نے اسے دھوکہ دیکھا، زہر پی لی۔ ہاں یہ حرام محبت کا انجام ہے، اور اس دل میں رب کی محبت آ جائے، سبحان اللہ، آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے، زندگی کا سکون بڑھ جاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر بھی میٹھی نیند آیا کرتی ہے، اور اس رب کی محبت کے درخت کی برکت ہے۔ اگر دل میں یہ رب کی محبت کا درخت اگ جائے، پھر اس پہ شاخ لگتی ہے، ماں کی بھی محبت ملتی ہے، باپ کا بھی پیار ملتا ہے، بیوی کی حلال محبت بھی نصیب ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر بھی پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے یہ سارے رب کی محبت پر پھول لگا کرتے ہیں، اگر یہاں رب کی محبت نہ ہو تو یہ سارے پھول نہیں کھلا کرتے، یہ پھول نہیں کھلا کرتے، نہ میاں بیوی کے درمیان، نہ باپ بیٹے کے درمیان، نہ بیوی شوہر کے درمیان، نہ ماں بیٹی کے درمیان، نہ بھائی بھائی کے درمیان، رب کی محبت ہی نہ ہو تو اس پر پھل ہی نہیں آیا کرتا، پھول ہی نہیں کھلا کرتے۔ جب یہاں حرام محبت ہے تو پھر میرے عزیزو ساری محبتیں حلال سے محروم ہو جاتی۔ تو یقیناً یہ دل ہے، یہ دل محبت کی چیز ہے، یہ دل واقعی محبت کی چیز ہے، لیکن کس سے؟ اس محبوب سے جس سے زیادہ حسین کوئی نہیں، جس سے زیادہ باکمال کوئی نہیں، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، کسی سے محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے حسن، کمال حسن میں ہو، کسی اور میں کمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے احسانات کی وجہ سے، احسانات کی وجہ سے، ہاں، اور کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی کسی اچھی، جسے کہیں کہ خوبی کی وجہ سے۔ یہ محبت کی ساری شکلیں، اللہ خوبصورت بھی ہے، باکمال بھی ہے، سبحان اللہ، ایسا محسن ہے، ایسا محسن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمتوں کی نعمتوں کی بارش بند نہیں کرتا، اگر بند کر دے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں گننے پہ آ جاؤ، درخت کے پتوں کے گننا ممکن ہے،
اور زمین کی چھاتی پہ پڑے ہوئے ذرات انہیں گننا بھی ممکن ہے۔ سمندر اور دریا جو زمین کی چھاتی پہ بہل رہے ہیں ان کے قطرے گننا بھی ممکن ہے، اور آسمان نما چھت اس کے ستارے گننا بھی ممکن ہے۔ رب سچ کہتا ہے اتنی نعمتیں ہیں گننے پہ آؤ نہیں گن سکتا، نہیں گن سکتے۔ ایک سے بڑھ کر نعمت ہے میرے عزیزو۔ پوچھو نا جو آنکھوں سے محروم ہے اور ٹھوکریں کھا کھا کے زندگی گزار رہا ہے، آنکھوں سے محروم ہے، ساری زندگی حسرت لیا ہے اماں کو دیکھ لیتا، گویائی سے محروم ہے، اندر کی بات سامنے والے کو کیسے سمجھاؤں، سماعت سے محروم ہے، ترستا ہے ماں باپ کے بول کب سنوں گا۔ ارے اعضا اور جوارے سے محروم ہے، یہ لنگڑا لولا کسڑتا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ کیسی کیسی رب نے نعمتیں دے رکھی، کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون کے پاس بیٹھے تھے، اور ہارون کو اللہ نے دنیا کی سطح بھی بہت اونچی دے رکھی تھی، عہدہ منصب اور مملکت کے اندر صدارت بھی تھی، لیکن اللہ نے اس پر بڑا فضل فرمایا۔ کچھ گھڑیاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا تاکہ اپنے اوقات یاد رہے۔